اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس خیال سے متعارف کرانا ہے کہ کاربن 14 کیا ہے، اور پھر آئندہ ویڈیوز میں ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ اس کا استعمال چیزوں کی تاریخ کی معلومات کے لیے کس طرح ہوتا ہے، یا ہم اسے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کیسے اس کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ فلاں ہڈی جو کہیں سے ہمیں دریافت ہوتی ہے ملتی ہے یہ 12,000 سال پرانی ہے، یا فلاں شخص 18,000 سال قبل فوت ہو گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ فرض کریں یہ زمین کی سطح کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یہاں ہمارے پاس خلا ہے۔ ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ وافر عنصر یا ایلیمنٹ نائٹروجن ہے جو کہ 78% ہے۔ اس کی علامت ہے N، اور اس میں 7 پروٹون ہوتے ہیں، 7 نیوٹرون بھی ہوتے ہیں، تو اس میں تقریباً 14 کا اٹامک یا جوہری ماس ہے۔ یہ نائٹروجن کا سب سے عام آئسوٹوپ ہے۔ بہرحال ماحول میں سورج سے آنے والی کرنیں ہیں جنہیں عام طور پر کائناتی کرنیں یا کاسمک ریز کہا جاتا ہے، لیکن ہوتی یہ دراصل کائناتی پارٹیکلز یا کائناتی ذرات ہیں، یا کاسمک پارٹیکلز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ آپ انہیں فی الحال صرف ایک پروٹون کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہائیڈروجن نیوکلیس کی طرح ہی ہے۔ یہ الفا پارٹیکلز بھی ہو سکتے ہیں جو ہیلیم نیوکلیس کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ الیکٹران بھی ہیں جو ماحول میں مختلف چیزوں سے ٹکرانے کے بعد نیوٹرونز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی نیوٹرون نائٹروجن 14 میں سے کسی ایک کے ایٹم کے ساتھ ٹکرائے گا تو اس پروٹون کی جگہ آ جائے گا۔ تو اب 7 پروٹون کی بجائے ہمارے پاس 6 پروٹون ہیں، لیکن یہ نمبر 14 نیچے 13 پر نہیں جاتا ہے، اور چونکہ اس میں صرف 6 پروٹون ہیں لہٰذا یہ تعریف کے مطابق اب نائٹروجن نہیں ہے بلکہ اب یہ کاربن ہے۔ تو اس طرح کاربن 14 بنتا ہے جب پروٹونز میں سے ایک پروٹون کی جگہ نیوٹرون لے لیتا ہے، اور یہ ہمارے ماحول میں مسلسل ایک مناسب مقدار میں تشکیل ہوتی رہتی ہے۔ کاربن کا سب سے عام آئسوٹوپ ہے کاربن 12۔ آپ کے جسم میں زیادہ تر کاربن 12 ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کاربن 14 کاربن ڈائی آکسائڈ بنانے کے لیے آکسیجن کے ساتھ رد عمل کرتی ہے، اور پھر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے سمندروں میں اور باقی ماحول میں جذب ہو جاتی ہے، اور یہ پودوں میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے جسے ہم کاربن فکسیشن کہتے ہیں، اور پھر یہ پودوں سے ان جانداروں میں منتقل ہوتی ہے جو اس کو کھاتے ہیں، جو کہ انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے جسم کا کچھ حصہ کاربن 14 سے بنا ہے، اور یہ آپ کے جسم میں اس وقت تک ہی شامل رہتی ہے جب تک آپ زندہ ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ مر جاتے ہیں اور زمین کے نیچے فرض کریں دفن ہو جاتے ہیں، کاربن 14 کے لیے اب آپ کے ٹشو کا حصہ بننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہ کاربن 14 جو آپ کے پاس تھی وہ واپس نائٹروجن 14 میں تبدیل ہو جائے گی، جو ساتھ میں الیکٹران اور الیکٹران انٹری نیوٹرینو بھی خارج کرتی ہے۔ اس کی تفصیل میں ہم فی الحال نہیں جائیں گے، لیکن بنیادی طور پر جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیوٹرون پروٹون میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ عمل پودوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایک بار جب کسی پودے کی موت ہو جاتی ہے تو اب یہ فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں لے رہا ہے اور اسے نئے ٹشو میں تبدیل نہیں کرتا۔ اس ٹشو میں کاربن 14 منجمد ہو جاتا ہے، اور یہ کاربن 14 ایک مخصوص شرح پر پھر خارج ہوتی ہے، اور پھر آپ اس شرح کو یہ طے کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس چیز کی موت کتنی دیر پہلے ہوئی ہوگی۔ کاربن 14 کی ہاف لائف تقریباً 5,730 سال ہے۔ اس سے مراد ہے کہ کسی بھی کاربن 14 ایٹم میں 5,730 سالوں میں نائٹروجن 14 میں تبدیل ہونے کا 50% امکان ہے۔ لہٰذا 5,730 سالوں کے دوران ان میں سے تقریباً ہاف کاربن 14 خارج ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام زندہ چیزوں کے ٹشوز میں کاربن 14 کا ایک خاص تناسب ہے، اور آپ کوئی ہڈی کسی قسم کے آثار قدیمہ کی کھدائی پر کھودتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ارے اس ہڈی میں نصف کاربن 14 کا ایٹم ہے یا ایٹمز ہیں، تو یہ کہنا ایک معقول تخمینہ ہوگا کہ اس چیز کی عمر 5,730 سال ہونی چاہیے۔ آپ شاید تھوڑا اور گہری کھدائی کریں تو آپ کو ایک اور ہڈی مل سکتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں کاربن 14 1/4 مقدار میں موجود ہے، یعنی یہ 2 نصف زندگیوں میں یا عرصے میں سے گزر چکا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کہیں گے کہ یہ 11,460 سال پرانی ہے۔ اس پہ ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں۔